آج ہمارے پاکستان میں 8 ذی الحج ہے. کل 9 ذی الحج کا روزہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان ایام کا روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ثواب میں ہے. اور 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ عرفہ کا روزہ یہ ایسے ہے کہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلا یعنی جو سال گزر گیا اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، اور آگے جو سال آئے گا اللہ اس کے گناہ بھی پہلے سے معاف فرما دیں گے. ایک روایت میں اس کو عرفہ کا روزہ کہا، مسلم شریف کی روایت سے. ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں روایت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آج یہ حدیث سنانے کا ایک بڑا ضروری مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ دین پھیلانے کے لیے ایک سند اور اہلیت ہوتی ہے کہ انسان کے کچھ معتبر اور مستند استاد ہوں، وہ اس کو علم دین پڑھائیں اور پھر اس کو علم دین آگے پھیلانے کی اجازت بھی دیں. لیکن آج ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ یہودیوں سے گلاسکو یونیورسٹی سے اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں، حدیث میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور ان کو اسپیشلائزیشن کی ڈگری یہودی دیتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ان کے استاد تو ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت اس وقت تک رہے گی جب تم اپنے اکابر کے ساتھ رہو گے، یعنی اپنے بڑوں کے جس طریقے سے بڑے سنت پر عمل کیا کرتے تھے اس طریقے سے تم چلتے رہو گے. چنانچہ جب یہ 70s کے بعد یہ میڈیا چلنا ایسا شروع ہوا کہ اس میں کچھ تیزی آئی، تو پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ سعودی عرب اور مغربی ممالک میں چاند کچھ دیر سے نظر آتا ہے، مشرقی ممالک میں چاند جلدی نظر آتا ہے. تو ان کے ہاں تاریخ اور ہوتی ہے اور ہمارے ہاں تاریخ اور ہوتی ہے. حالانکہ ہماری شریعت نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے. پہلے سے متقدمین متاخرین نے اپنا مسلک رائج کیا ہوا ہے کہ اختلاف مطالع ایک ٹرمینالوجی ہے، مطلع کا اختلاف، یعنی اوقات کا مختلف ہونا یہ شریعت میں معتبر ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جیسے اس وقت یہاں پر شام ہو رہی ہے اور امریکہ میں اس وقت فجر ہو رہی ہے، تو کیا وہ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے یا فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں گے. ان کا مطلع ان کو فجر کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم اس وقت سعودی عرب میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، ہمارے یہاں پر عصر کی نماز کا وقت ہے. تو ہم ظہر پڑھیں گے یا عصر پڑھیں گے؟ عصر پڑھیں گے. تو یہاں پر سمجھ لیں کہ مطلع کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، اور مطلع کی وجہ سے تاریخ کا اختلاف بھی معتبر ہوتا ہے. چنانچہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب کل سعودی عرب میں اور کئی ایک ممالک میں عید ہے، تو کیا ہمارے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا؟ بالکل حرام نہیں ہوگا. تو یہ چند باتیں ہیں. اب ان باتوں سے سمجھ لوں کہ عرفے کو 9 ذی الحج کی تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں. اب اس تاریخ میں وقوف عرفہ ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہو. اس لیے کہ یوم العرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو جو خواب دیکھا تھا اس کی سمجھ اور معرفت ان کو 9 ذی الحج میں آئی، تو اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہہ دیا کہ آج آپ کو معرفت ہو گئی ہے. یہ اتنی بڑی معرفت ہے کہ اس معرفت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لہٰذا اس کو یوم العرفہ کا نام دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا آپ جبل ابی قبیس پر چڑھے اور اعلان کریں، حج کا اعلان کریں. چنانچہ اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد آپ آ جائیں منی کی طرف. جب منی کی طرف آئے تو وہاں کچھ قیام کیا. 9 ذی الحج کو جب صبح اٹھے ہیں تو حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کے تمام ارکان کی معرفت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو دی.
تو یہ جو معرفت دی ہے، تو اس معرفت کی وجہ سے اس دن کا نام، کہ اس دن ایک بڑے فریضے کی معرفت ہوئی ہے، تو یوم العرفہ پڑ گیا۔ اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے، جو وجہ ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوم العرفہ کو عرفات کے اندر رکنا فرض ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یوم العرفہ کو 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اس کی وجہ ہے، ایک اس کی وجہ ہے، حکم ثابت ہونے کی علت یہ نہیں ہے، فضیلت کی وجہ صرف یہ نہیں ہے، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ 9 ذی الحج جہاں جس تاریخ کو ہوگی وہیں پر اس کی فضیلت پائی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے ملک میں چاند اس طرح نظر آیا، یہاں مجھے مغربی علاقے بلوچستان کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا وہاں پر چاند کی موٹائی یہاں کی چاند کی موٹائی سے کافی زیادہ محسوس ہوئی، اس لیے کہ مغرب کی طرف چاند جلدی، اس کی پیدائش جلدی ہوتی ہے، اس لیے کہ چاند کی پیدائش مغرب کی طرف سے ہوتی ہے، سورج کی پیدائش مشرق سے ہوتی ہے، چاند مغرب کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی نمو اسی لحاظ سے بڑھے گی، اس کی موٹائی اور اس کا نظر آنا اسی لحاظ سے زیادہ ہوگا۔ ہماری جب پیچھے عید الفطر گزری ہے، تو عید الفطر میں بھی چاند جو ہے بلوچستان کے بالکل آخری علاقے اور سرحدی علاقے میں جا کر نظر آیا تھا، تو اس وجہ سے عید کا اعلان ہوا، جس کی وجہ سے علماء کے طبقے میں بڑی وہ چلی کہ ہمیں تو کچھ بھی، جب اگلے دن چاند دیکھا تو بالکل یوں محسوس ہوا کہ پہلی رات کا چاند ہے۔ لیکن چونکہ رویت پاکستان میں ہمارے حدود میں ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے تو رویت میں بتانے کی وجہ ہے کہ رویت بالکل مغرب کی طرف جلدی ہو جاتی ہے، اور سعودی عرب اور یہ علاقے تو بالکل مغرب کی طرف ہیں، لہٰذا وہاں پر رویت زیادہ آسانی سے ممکن ہے۔ اور اس میں میں کافی تفصیل بتائی تھی کہ چاند اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد نظر آتا ہے۔ اب چاند کی پیدائش ہو چکی اور پاکستان کے اندر اس کی پیدائش کو 12-13 گھنٹے گزرے ہیں، اور جب سعودی عرب پہنچتے تو وہ 2-3 گھنٹے کا ڈیلے ہے، تو 2-3 گھنٹے کے ڈیلے سے چاند 16 گھنٹے کا ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پہ وہاں نظر آ جاتا ہے، تو ایک دن پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اب سمجھ لیں کہ ہمارا جو روزہ ہے عرفے کا، جو کل روزہ ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، ویسے تو 9 کے 9 روزوں کی فضیلت ہے، تو وہ عبادت ساری کی ساری کل ویسے ہی مقبول ہے، جیسا کہ یوم العرفہ کہا گیا ہے، ویسے ہی اس تاریخ میں بھی معتبر ہے۔ اب ہمارے چونکہ ایسے لوگ ہیں، حدیث میں چونکہ یوم العرفہ آ گیا تو اس کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ارے مسئلہ یہ ہے کہ یوم الاضحیٰ قربانی کے دن، یوم الاضحیٰ میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو یوم الاضحیٰ تو وہاں پر ہو رہا ہے، تو یوم الاضحیٰ کہاں کا معتبر ہوگا؟ جیسے یوم الاضحیٰ 10 تاریخ کا معتبر ہے، ایسے ہی یوم العرفہ بھی 9 تاریخ کا معتبر ہے۔ یہ بدیہی بات ہے، یعنی اس کو سمجھانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ چونکہ ایک میسیج اور اس طریقے سے پوسٹنگ بہت کثرت سے ہو رہی ہے، تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ کل کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت اور فوقیت ویسی ہی ہے جیسی کہ احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کو 8 ذی الحج کے اوپر منطبق نہیں کریں گے، اس لیے کہ سعودی عرب میں 8 ذی الحج کو حج ادا کیا گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ کل کے روزے کا اہتمام ہو۔ اس کے ساتھ جو دوسری رات ہے لیلۃ الاضحیٰ، جیسے لیلۃ الجائزہ کی فضیلت ہے، ایسی لیلۃ الاضحیٰ کی بھی فضیلت ہے کہ یہ ان سال کی 5 راتوں میں معتبر ترین راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ کل کی رات بھی عبادت کے اندر گزاری جائے، اور کوشش کر کے آج کی رات بھی عبادت میں گزاری جائے، اس لیے کہ عرفہ کی رات ہے، ہمارے اعتبار سے عرفہ کی رات آج ہی سمجھی جائے گی، اور اس کے اندر قبولیت بھی ویسی ہی ہوگی۔ اللہ سمجھتے عمل کرنے کی